موت اور قبر کا مرحلہ قیامت اور آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہے. یعنی قیامت اور آخرت موت اور قبر کے ساتھ شروع ہو جاتی. ہر شخص کے لیے اس کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو گئی، اور قیامت اور آخرت کے تمام آثار من وجہ موت کی شام اور قبر کی ابتدا سے وارد ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس اعمال صالحہ کا خزانہ نہیں ہوگا، جن کی زندگی غفلت میں بسر ہو گئی اور ان کے پاس خزانہ قبر میں آخرت میں اپنے بچاؤ کا نہیں ہوگا، ان کی روح جب پرواز ہوگی، ان کی قیامت جب بشکل موت آئے گی تو اس کی صورت کیسے ہوگی؟ وہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت منہال بن عمر کی ہے. وہ آدمی وہ تو مومن تھا، صالح تھا، اب وہ جو محروم ہے اس سعادت سے، جو اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت نہ بنا سکا، غفلت میں رہا، جس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ رہا، اس کے نفس نے، شیطان نے اور دنیا نے اس کو دھوکے میں رکھا. جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر ملائکہ سیاہ چہروں کے ساتھ ملائکہ اس کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح جیسے مومن صالح کے سامنے نورانی سورج اور چاند کی طرح چمکتے چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے، جو محروم سعادت ہے اس کے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ ملائکہ بیٹھتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتا ہے، اسی طرح اس کے سرہانے بیٹھتا ہے. صالح مومن کو اس نے کہا تھا فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اس کو کہا تھا اے نفس مطمئنہ، آ جا اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کے باغات میں لے چلو. اور یہ جو روح ہے جب یہ قبض ہونے لگتی ہے، اس کو ملک الموت کہتا ہے ایتها النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، خبیث جان، اے خبیث جان، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو اس جسم سے، آؤ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف تمہیں لے جایا جائے. یہ قبض روح سے پہلے ملک الموت اس کو آواز دیتا ہے. پھر اس کی روح فتفرق فی جسدہ، اس کے جسم سے پھر وہ الگ کر دی جاتی ہے. فینتزعها، اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور اسی طرح پھر فرشتے اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں امر لینے کے لیے، جیسے نیک روح کو، صالح روح کو لے گئے تھے. فرشتوں کے جس گروہ کے پاس بھی اس کو لے کے گزرتے ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے. اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کون ہے اور کس کی ہے؟ فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ، نہایت برے ناموں کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس کی یہ خبیث روح آئی ہے، موت ہوگی. حتیٰ يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا پر لے جایا جاتا ہے. فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولیں آسمان دنیا کا. فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اس خبیث روح کے لیے آسمان دنیا کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا.
نہیں کھولا جاتا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات فرما کر آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان پر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض بالسفلی، اب اس کا نام زمین کی جو آخری تہ ہے دنیا، اس کی کتاب سجین میں، دوزخیوں کی کتاب میں اس کا نام لکھ لو۔ دوزخیوں کی جو کتاب اور فہرست ہے وہ سجین، اس کا نام لکھ لو۔ فَتُطْرَحُ رُوحُ طَرْحًا، اور اس کی روح کو رد کر دیا جاتا ہے، واپس لے جاؤ اس خبیث روح کو، اس کے لیے اوپر آنے کی اجازت نہیں۔ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، پھر اس کی روح اس کے جسم میں اسی طرح واپس پلٹا دی جاتی ہے۔ جب پلٹا دی جاتی ہے پھر وہ ملائکہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر و بیشتر جو حدیثیں سنی اور جو بیان سنا وہ یہی سنا کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو فرشتے بٹھا کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ آج اس اعتکاف کے دوران احادیث بخاری، مسلم، ترمذی اور کتب احادیث سے آپ کو مضمون یوں مکمل کیا کہ اس طرح روحیں ایک بار اوپر جاتی ہیں، اور صالح مومن کی روح تو 7 آسمانوں کے پار اللہ کی قربت اس بارگاہ میں لے جا کے سجدہ ریز کرائی جاتی، اور پھر خوشخبری لے کر وہاں سے قبر میں آتی ہے۔ اب قبر میں سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور خبیث روح، خبیث جان آسمان دنیا سے اسے دھتکار دیا جاتا، رد کر دیا جاتا۔ اگلے مرحلے پھر وہی ہیں کہ قبر میں آ کے پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو پھر جب آقا وہی سوال، اور وہ آقا علیہ السلام کی معرفت اس کو نصیب نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، پھر اس کے لیے حکم آتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے آواز آتی ہے جو قبر میں سنائی دیتی ہے فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اب اس کے لیے دوزخ کا بستر بچھا دیا جائے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کی قبر سے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جائے تاکہ دوزخ کی گرمی اور جلا دینے والی باد سموم آئے اس کو، آگ اور تپش، اور حکم ہوتا ہے وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر پھر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی، اس کے جسم کا پورا پنجرا ٹوٹ جاتا ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ عذاب قبر آخرت کے عذاب کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا، اور پھر ادھر تو اعمال صالحہ آئے تھے خوبصورت جسم میں ممثل ہو کر، متجسد ہو کر، تو انہوں نے پوچھا تھا اے خوبصورت جسم والے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا ہم تیرے نیک عمل ہیں۔ ادھر پھر اسی طرح انتہائی قبیح، ڈراونی، سیاہ شکل میں اور بڑے قبیح اور گندے ڈراونے کپڑوں کے ساتھ کوئی شخص سامنے آتا ہے، بدبودار کپڑے اور جسم کے ساتھ آتا ہے اس کے سامنے، اس سے بدبو آتی ہے، اور وہ کہتا ہے فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، اس نے کہا تمہیں یہ خبر سنانے آیا ہوں کہ جو کچھ کرتوت اور اعمال غفلت کے کرتے رہے ہو یہ اس کا سیدھا اور انجام تم نے پا لیا۔ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، یہی وہ دن تھا، دن سے مراد یوم قیامت جس کی من وجہ ابتدا قبر کی شام سے ہو جاتی۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے قمری مہینوں میں دن کی ابتدا شام سے ہوتی،
پھر رات پہلے آتی ہے، پھر اگلے دن دن آتا ہے جو اگلے غروب تک چلتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں جو قبر ہے وہ رات ہے، اور قیامت کا دن اگلی صبح سے لے کے غروب تک کا دن ہے۔